اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے درس مثنوی کے ایک نئے لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے اذن اور اس کی توفیق سے شہد کی مکھیوں کا بیان پڑھیں گے، اور یہ قصہ پڑھیں گے کہ شہد کی مکھیاں جو رس چوستی ہیں اس سے جو شہد پیدا ہوتا ہے، جو شہد بنتا ہے اللہ پاک کی قدرت کاملہ سے، وہ میٹھا کیسے ہوتا ہے۔ اس کے متعلق شہد کی مکھی نے خود اپنا واقعہ بیان کیا اور خود اس کی حکمت بیان کی کہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ سے یہ شہد کیسے میٹھا بن جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصہ کو، اس واقعہ کو مثنوی مانوی میں ذکر کیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں شہد کی مکھی کا بیان آج کا جو ہمارا شعر بھی ہے وہ یوں ہے کہ گفت چوخا نیم بر احمد درود، گفت چوخا نیم بر احمد درود، می شود شیری و تلخی را ربود۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شہد کی مکھی وہ بیان کرتی ہے کہ جب ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی ہیں تو می شود شیری، تو وہ جو رس ہوتا ہے، جو کوئی کڑوا بھی ہوتا ہے، کوئی پھیکا بھی ہوتا ہے، کوئی بد مزہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا وہ جو رس ہوتا ہے وہ شیریں ہو جاتا ہے، وہ تلخی را ربود، اور اس کی تلخی اور اس کا بد مزہ پن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کس کی برکت سے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان فرمایا ہے، تو یہ واقعہ کتاب مقاصد السالکین میں بھی اس کو ذکر کیا گیا۔ ایک دفعہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ کسی جگہ پر آرام کیا، ٹھہرے، تھوڑی دیر کے لیے رکے، تو وہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، کھانا حاضر کیا گیا۔ اس کے ساتھ سالن موجود نہیں تھا، سالن ختم ہو چکا تھا، اور وہ جو کی روٹی۔ تو سالن کا جب پوچھا گیا تو عرض کی گئی کہ سالن تو ختم ہو چکا ہے یا سالن تو موجود نہیں۔ تو اس وقت شہد کی ایک مکھی بن بناتی ہوئی، شور مچاتی ہوئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام ان کو تعجب ہوا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی کیوں بن بنا رہی ہے، کیوں شور مچا رہی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی یہ مجھے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، یعنی مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ، آج ہمیں اپنی خدمت کا موقع عنایت فرمائیں اور ہمیں یہ شرف اور یہ اعزاز بخشیں کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ تو یا رسول اللہ، ہمیں اتنی سکت اور طاقت تو نہیں کہ ہم شہد لا کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر سکے۔ یا رسول اللہ، قریب ہی ایک غار ہے، وہاں ہم نے شہد تیار کیا ہے، آپ کسی غلام کو، کسی خادم کو ہمارے ساتھ بھیجے تاکہ وہ شہد آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو فرمایا کہ اے علی، جاؤ اس شہد کی مکھی کے ساتھ اور اس غار سے شہد لے آؤ۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس شہد کی مکھی کے ساتھ غار تک جاتی ہے، پھر شہد نچوڑتے ہیں، پھر شہد لے کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور شہد کو حاضر کرتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ مکھی پھر آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، کچھ بن بنا رہی ہوتی ہے۔ صحابہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ شہد کی مکھی اب کیا کہتی ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ،
اس سے میں نے پوچھا تھا کہ تمہاری غذا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں پتوں سے رس لیتی ہوں، پھولوں کا رس لیتی ہوں، پھولوں کی پتیوں سے رس چوستی ہوں، پھر اللہ پاک کی قدرت کاملہ سے اس سے اللہ پاک شہد بناتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ جو رس تم چوستی ہو وہ تو بد مزہ بھی ہوتے ہیں، کوئی کڑوے بھی ہوتے ہیں، تو یہ شہد اتنا میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ بیان کر رہی ہے، یہ شعر کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ گفت چوخا نیم بر احمد درود، می شود شیری و تلخی را ربود، یعنی وہ شہد کی مکھی آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آپ کی ذات بابرکات پر درود پڑھتی ہیں، جب آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہے، یعنی جب ہم رس لیتی ہیں تو ہم اپنے اس رس کو اگلنے کے لیے جب چھتوں کے پاس جاتی ہیں تو ہم آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہیں، تو اس درود پاک کی برکت سے اللہ پاک اس بد مزہ اور اس کڑوے رس کو بھی میٹھا اور شہد بنا دیتا ہے، اس کو درود پاک کی برکت سے اللہ پاک میٹھا کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں گفت چوخا نیم بر احمد درود، وہ مکھی عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں می شود شیری، تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، یعنی درود پاک کی برکت سے وہ رس جو کڑوا ہوتا ہے، جو بد ذائقہ ہوتا ہے، جو بد مزہ ہوتا ہے، وہ میٹھا ہو جاتا ہے، وہ تلخی را ربود، اور اس کی کڑواہٹ اور اس کی تلخی وہ ربود ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اچک لی جاتی ہے، وہ روک لی جاتی ہے، اور اس شہد کو میٹھا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان فرمایا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب ان مکھیوں کی اس رس کی کرواہٹ کو اور اس کے بد مزہ پن کو جب اللہ پاک درود پاک کی برکت سے شیریں کر دیتا ہے، میٹھا کر دیتا ہے، تو اے انسان، اگر تو بھی کثرت سے اس کو وظیفہ بنائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا جب تو اپنا معمول بنا لے گا، وظیفہ بنا لے گا، تو تیرے افعال کی جو کڑواہٹ ہے، یعنی جو گناہ ہیں، جو بدعمالیاں ہیں، یہ جو تمہارے افعال کی کرواہٹ ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، یعنی اللہ پاک اس درود پاک کی برکت سے تمہیں گناہوں سے محفوظ کر لے گا، تمہیں گناہوں سے بچا لے گا، اور جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان گناہوں کی کرواہٹ کو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ حسنات میں تبدیل فرما دے گا۔ حسنات میں جب تو تائب ہوگا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کثرت سے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائے گا، تو اس کی کڑواہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کی کڑواہٹ یعنی افعال کی، اعمال کی کڑواہٹ، یعنی جو گناہ ہیں، جو افعال قبیحہ ہیں، تو وہ بھی، اس کی کڑواہٹ بھی ختم ہو جائے گی اور وہ بھی شیریں ہو جائے گی، یعنی مراد یہ کہ گناہ کو ختم کر دیا جائے گا، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے گناہوں سے محفوظ کر لے گی۔ تو درود پاک کی بے شمار برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک جسے درۃ الناصحین فی الوعظ والارشاد میں اس کے صفحہ نمبر 167 پر ذکر کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ سے بیان فرمایا کہ پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہے، لوگ کٹ کر نیچے گر رہے ہوں گے، بہت نازک صورتحال، پریشان کن صورتحال ہوگی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ بات سنی تو وہ پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، اور ان کی پریشانی کو دیکھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود غم زدہ ہوئے۔ تو اسی اثناء میں اللہ پاک کے اذن سے چاروں اللہ پاک کے مقرب فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ غم زدہ نہ ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ آپ پر درود پڑے گا، درود بھیجے گا،
تو میں اس کا خود ہاتھ پکڑ کے اس کو بجلی کی چمک کی طرح پل صراط سے پار کروا دوں گا، پل صراط سے گزاروں گا۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے حوض کوثر سے آپ کی اس امتی کو جو کثرت سے آپ پر درود پڑتا ہو، میں آپ کے حوض کوثر سے اس کو ایسا جام پلاؤں گا کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ پر کثرت سے درود پاک پڑے گا، میں اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کروں گا کہ جب تک اس کی بخشش نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان سب کی باری تو بعد میں آئے گی، سب سے پہلی باری تو میری ہے کہ میں جب روح قبض کروں گا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جو آپ کا امتی آپ پر روزانہ کثرت سے درود پاک کو اپنا معمول بنائے گا، اپنا وظیفہ بنائے گا، تو جب اس کی روح کو قبض کروں گا تو اس انداز سے کروں گا، ایسے قبض کروں گا جیسے انبیاء کی ارواح کو قبض کرتا ہوں۔ تو اس طرح میں آپ کے اس امتی کی روح کو قبض کروں گا جیسے میں انبیاء کی روحوں کو قبض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے درود پاک کی۔ کثرت کرنے والے کے لیے اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور یہ ہمارا ہمہ وقت کا وظیفہ بنے۔ تو اب آخر میں اس شعر کو دوبارہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مکھیاں عرض کرتی ہیں، گفت چو خانیم، اس نے کہا، یعنی وہ جو شہد کی مکھی جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، اس نے عرض کی، چو خانیم، جب ہم پڑھتی ہیں بر احمد درود، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود، بر احمد درود، احمد پر درود صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پڑھتی ہیں، می شبد شیری، تو وہ جو رس جو ہم چوستی ہیں، می شبد، تو وہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ شیریں، میٹھا ہو جاتا ہے، وہ رس اس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ تلخی راربود، اور اس کی تلخی، اس کی کڑواہٹ، اس کا بد مزہ پن، راربود، وہ اچک لیا جاتا ہے، وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کڑواہٹ کو، اس بد مزگی کو مٹھاس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، شیریں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ شہد درود پاک کی برکت سے پھر میٹھا اور شیریں ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا لیکچر بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔